تو وہ تواری حشفتن فی قبل او دبر علیہما، ٹھیک ہے، یہ دوسرا ریزن ہے غسل کے واجب ہونے کا۔ تواری کا مطلب ہوتا ہے چھپ جانا، ٹھیک ہے۔ تواری حشفتن، حشفہ سپاری، سپاری کہتے ہیں شاید اس کو، انسان کے عضو تناسل کی جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے ٹوپی، کسی اس کو کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ عضو تناسل کی سپاری کے غائب ہونے کے وقت بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ کہاں غائب ہونے؟ فی قبل، قبل میں، مطلب عورت کی آگے کی طرف کی شرمگاہ میں، او دبرن، یا پیچھے کی طرف کی طرف شرمگاہ میں، علیہما دونوں پر غسل واجب ہو جائے گا۔ اگرچہ حرام ہے، حرام کی بات الگ ہے، ٹھیک ہے، یہ والی صورت وہ الگ ہے کہ حرام ہے اور سخت گناہ کبیرہ ہے، لیکن یہ ہے کہ غسل واجب ہو جائے گا اس میں بھی، ٹھیک ہے۔ اور بنیادی چیز اصلاً علماء نے لکھا ہے، یہاں پر بھی وہی ضابطہ اکثر علماء نے لگایا ہے کہ السبب یقام مقام المسبب، کہ اصل تو انزال ہے، منی نکلنا ہے، لیکن چونکہ یہاں جیسے ہی جماع کے وقت یا حشفہ کے غائب ہونے کے وقت چونکہ وہ چیز مخفی ہو جاتی ہے کہ وہ کتنا نکلا، نکلا نہیں نکلا، تو اس طرح کی صورتحال میں پھر حکم اس پر نہیں لگائیں گے۔ جہاں جہاں چیز مخفی ہو جاتی ہے وہاں سبب کو مد نظر رکھا جاتا ہے، تو یہاں سبب یہی ہے، تو جیسے ہی حشفہ غائب ہو جائے گا تو غسل واجب ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ ہے۔ اور اس میں ایسی کوئی نئی بات اور نہیں ہے۔ آگے آ جائیے، وہ حیض و نفاس، یہ بھی سمپل ہے کہ حیض کی وجہ سے بھی غسل واجب ہوتا ہے جب حیض ختم ہو جائے، نفاس کی وجہ سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے جب نفاس ختم ہو جائے۔ حیض آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نفاس بھی آپ جانتے ہیں، مزید تفصیل اس کی آگے آئے گی کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے، اس کی مزید ڈیٹیل بعد میں آئے گی۔ لا مزی و ودی و احتلام بلا بلل، ان تین صورتوں میں غسل واجب نہیں ہوتا۔ یہ تین ریزن جو ہیں یہ ایسے ہیں جس سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ مزی، مزی کس کو کہتے ہیں؟ مزی کی تعریف علماء نے کی ہے آسان الفاظ میں، الذي يخرج عند الملاعبہ، الذي يخرج عند الملاعبہ، بیوی کے ساتھ کھیلتے ہوئے جب وہ خون نکلتا ہے، سوری، وہ جو پانی نکلتا ہے انسان کی شرمگاہ سے، تو آسان الفاظ میں مزی کہہ سکتے ہیں آپ کہ جو کھیل کود میں نکل جائے کسی شوق وغیرہ کی وجہ سے یا جنسی خواہش وغیرہ کی وجہ سے ہلکا سا پانی نکل آتا ہے، ٹھیک ہے، منی تو نہیں ہوتا لیکن پانی ہوتا ہے، تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے، غسل نہیں ٹوٹتا، غسل واجب نہیں ہوتا۔ اسی طرح ودی، ودی کیا ہے؟ تو ودی کے درمیان علماء نے کی ہے کہ بول غلیظ ابیض، ودی ان کی تعریف کیا کی ہے؟ بول غلیظ ابیض، یعنی سفید گاڑا پانی ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو پیشاب کے قطروں کی بیماری ہوتی ہے، ان کو پتا ہے وہ سارا ودی ہوتا ہے، کہ کبھی پیشاب سے پہلے کچھ قطرے نکل آتے ہیں، کبھی پیشاب کرنے کے بعد کچھ قطرے نکل آتے ہیں، تو ہوتا پیشاب ہی ہے، تھوڑا سا وہ گاڑا ہوتا ہے یا اس طرح، تو یہ بھی پیشاب ہی کا حصہ ہے، اس سے بھی صرف وضو ٹوٹتا ہے، اس سے بھی غسل واجب نہیں ہوتا۔ کچھ احادیث کے اندر باقاعدہ اس کا ذکر بھی آیا ہے۔ وہ احتلام بلا بلل، بلل کہتے ہیں تری کو، قطرے وغیرہ یا تری، تری کہہ سکتے ہیں آپ، تراوٹ مطلب گیلا پن، ٹھیک ہے، تو ایسا احتلام جو جس میں گیلا پن نہ ہو، مثال کے طور پر ہوتا ہے نا کہ ایک انسان نے خواب دیکھا، اس خواب کے اندر اس نے بہت کچھ دیکھ لیا، سب کچھ ٹھیک ہے، اور یہ بھی دیکھ لیا کہ اس کے احتلام ہوا ہے، لیکن جیسے ہی دیکھا صبح کچھ بھی نہیں ہوا، نہ کپڑے گندے ہوئے ہیں، کوئی نشانی کچھ بھی نہیں ہے، نہ کچھ گیلا پن ہے، نہ کچھ مطلب ایسا کوئی نشان بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس طرح کی صورتحال میں بھی غسل واجب نہیں ہے۔ اس کی علماء نے مختلف صورتیں لکھی ہے کہ خواب میں احتلام یاد ہے یا یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر خواب کے بعد جب اٹھا تو اس کے بعد بدن کے اوپر نشانی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اگر نشانی ہے تو وہ کس چیز کی نشانی ہے، اس میں یقین ہے کہ یہ منی ہے یا اس میں شک ہے کہ یہ کوئی اور چیز ہے، تو بہت ساری صورتیں ہیں۔ سمپل اور حاصل یہ ہے کہ اصل اعتبار ہے بدن سے، عضو تناسل سے نکلنے والی منی پر، انسان جاگ جائے اور دیکھ لے کہ منی نکلی ہے، ٹھیک ہے، یقین یا غالب گمان ہو گیا کہ منی نکلی ہے تو بس غسل واجب ہے، ورنہ نہیں، سمپل اصول ہے یہ، تقریباً 14-15 صورتیں نکلتی ہے اس میں، ٹھیک ہے، وہ بڑی کتابوں کے اندر آپ پڑھیں گے، لیکن فی الحال یہاں اتنی بات آپ ذہن میں رکھ لیں تو کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں آ جائیے، یہ ہے غسل کی اقسام، غسل کی اقسام، سنت، واجب، ٹھیک ہے، غسل کی جو ہے نا 3-4 مقامات ایسے ہیں جہاں غسل کرنا سنت ہے۔ ایک ہے جمعہ،
جمعے کی نماز کے لیے غسل کرنا، دوسرا ہے عیدین کی نماز، دونوں عیدوں کی نمازوں کے لیے غسل کرنا، تیسرا ہے احرام، حج کا احرام ہو یا عمرے کا احرام ہو اس سے پہلے غسل کرنا، اور چوتھا ہے عرفہ کے میدان، یعنی کہ جو 9 ذی الحج کا دن ہوتا ہے اور عرفہ کے میدان میں جمع ہوتے ہیں تو عرفہ کے میدان میں جانے کے لیے غسل کرنا۔ یہ 4 سنتیں ہیں، 2 کا تعلق تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ ہے جو وہاں جاتے ہیں، احرام اور عرفہ، باقی دونوں عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے، جمعہ اور عیدین۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات ذہن میں رکھ لیں، وہ یہ کہ کچھ اہل ظواہر جو داؤد ظاہری وغیرہ کے قبیل سے لوگ ہیں، ان کی رائے یہ ہے کچھ علماء کا کہ بھئی جمعے کے لیے غسل کرنا واجب ہے، اور وہ ان آثار کو یا احادیث کو پیش کرتے ہیں جن میں آیا ہے کہ غسل یوم الجمعہ واجب، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ نہیں، یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے، کیونکہ اس زمانے میں لوگ اون کے کپڑے پہنتے تھے، ان پر بہت زیادہ پسینہ آتا تھا، تو اس وقت غسل واجب قرار دیا گیا تھا، لیکن بعد میں رفتہ رفتہ اس کو سنت قرار دیا گیا اور اس وجوب جو ہے وہ ختم ہو گیا، تو اس لیے یہ انتہاء الحکم لانتہاء العلہ کی قبیل سے ہیں، یعنی کہ جیسے علت ختم ہو گئی تو حکم بھی ختم ہو گیا۔ علت کیا تھی کہ اس وقت پسینے بہت آتے تھے، گندگی ہوتی تھی اور لوگوں کو بہت سخت تکلیف ہوتی تھی، تو اس لیے، لیکن بعد میں جب وہ ختم ہو گیا وہ ریزن، وہ علت، تو حکم بھی ختم ہو گیا، تو اکثر علماء تقریباً اسی کو مانتے ہیں۔ عیدین میں دونوں عیدوں کے لیے آگے آ جائے، وہ وجب للمیت، میت کے لیے غسل کرنا واجب ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک میت کے انسان کے اوپر 6 حقوق، ایک مسلمان کے، میت کے نہیں، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہے، اس میں سے ایک ہی بھی ہے کہ اذا مات ان یحضرہ، یا اس طرح کے الفاظ ہے، تو اس میں یہ علماء نے اسی سے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ اذا مات ان یحضرہ کے اندر ہر چیز شامل ہے، جو تجہیز و تکفین سے متعلق ہو اس میں غسل میت بھی ہے، اس لیے غسل میت کو علماء نے واجب قرار دیا، لیکن واجب عام مسلمانوں پہ نہیں ہے، عام مسلمانوں پر تو ایک سنت موقدہ یا اس حکم میں ہے، لیکن میت کے لیے واجب ہے، یعنی کہ ایک قسم کا یوں سمجھ جائیے کہ میت کے ساتھ اس کا تعلق وجوب والا ہے، ضروری ہے میت کو غسل دینا، ٹھیک ہے۔ اور ولیمن اسلم، اور اس شخص پر بھی غسل کرنا واجب ہے جو مسلمان ہو جائے لیکن جنابت کی حالت میں مسلمان ہو جائے، وہ الا ندبا، اگر تو وہ پاک صاف تھا، مطلب اس جنابت کی حالت میں نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور اس نے مسلمان ہو گیا، تو پھر ایسی صورت میں اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ وہ ایک حدیث بھی پیش کی جاتی ہے اس سلسلے میں، اس حدیث کا اوتھینٹک ہے یا نہیں میرے ذہن میں فی الحال نہیں ہے، لیکن ایک حدیث پیش کی جاتی ہے نا کہ من جاء یرید الاسلام ان کان جنبا فلیغتسل والا فلا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ تو ہو گیا یہ تفصیل۔ اب ہم نیکسٹ والا پوائنٹ شروع کرتے ہیں، یہ احکام المیاہ، اگر چیز کو ختم نہیں بھی کر پائے تو کچھ پوائنٹ پڑھنا ضروری ہے۔ احکام المیاہ ہے پانیوں کے احکام، اوکے ہو گیا۔ پانیوں کے احکام میں مصنف جتنی بھی تفصیلات بتائیں گے وہ ہے سمجھ جائیے 3 قسم کی تفصیلات ہیں، یا 3 قسم ہیں، 3 اقسام ہیں پانی کی، اوکے۔ نمبر 1 ماء الماء المطلق، اس کو کہتے ہیں الماء المطلق، پہلی 2 لائن میں۔ نمبر 2 جو اس لائن سے شروع ہوگی یہاں سے، الماء المقید، اس کو کہتے ہیں الماء المقید، الماء المقید۔ اور نمبر 3 ہے الماء المستعمل، جو یہاں سے سٹارٹ ہوگی، نظر ہے الماء المستعمل۔ تو الماء المقید کے اندر نجس وغیرہ بھی آ سکتی ہے، یہ ساری ڈیٹیل ناپاک جس میں نجاست گر جائے، ہے نا، لیکن بنیادی پوائنٹ یہی ہے کہ الماء المطلق، نمبر 2 الماء المقید، اور نمبر 3 الماء المستعمل۔ ہر ایک کا میں بتاؤں گا آپ کو کہ کیا مطلب ہے ہر ایک کا، اور پہلے ہم یہاں سے دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وَيَتَوَضَّأُ بِمَاءِ السَّمَاءِ وَالْعَيْنِ وَالْبِئْرِ وَالْبَحْرِ وَإِنْ غَيَّرَ طَاهِرٌ أَحَدَ أَوْصَافِهِ أَوْ أَنْتَنَ بِالْمُقْصِ، بعض علماء نے اس کو مقص پڑھا ہے، بعض نے مقص، لیکن مقص کا لفظ زیادہ صحیح ہے۔ اچھا، یہ بہت اہم ہے یہ والی 2 لائنز، ٹھیک ہے، کہ انسان وضو کر سکتا ہے، یعنی انسان وضو کر سکتا ہے آسمان کے پانی سے، بما السماء کا مطلب ہوتا ہے بارش جو آسمان سے اترتا ہو پانی، والعین چشمے کے پانی سے جو زمین سے نکلتا ہو، تو آپ 3 قسم بیان کر سکتے ہیں نا، نمبر 1 آسمان سے اترنے والا پانی، نمبر 2 زمین سے نکلنے والا پانی العین چشمہ، اور نمبر 3 والبئر بھی اس کے اندر آ گیا نا، بئر بھی اس کے اندر آ گیا، کنواں اور چشمہ ایک ہی ہو جائیں گے، تو ان دونوں کے پانی سے بھی، والبحر یہ تیسری قسم ہو جائے گی جو زمین کی سطح پر چل رہا ہو پانی، تو ان تینوں قسم کے پانی سے وضو کر سکتا ہے انسان۔ وَإِن اگرچہ غیرہ چینج کر دیا ہو، طاہر کسی پاک چیز نے، احد اوصافہ پانی کے اوصاف اور
جو اس کی صفات ہے ان میں سے کسی ایک صفت کو، او انتن بالمکث، یا وہ پانی کیا ہو چکا ہو، بدبودار ہو چکا ہو. انتنا کا مطلب ہوتا ہے بدبودار ہونا، بدبودار ہو چکا ہو بالمکث، زیادہ ٹھہرنے کی وجہ سے، زیادہ ٹھہرنے کی وجہ سے. صرف اسی لائن پہ غور کیجئے، ابھی ہم الماء المقید کی طرف نہیں آئے. تو اسی کو الماء المطلق کہتے ہیں. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ الماء المطلق. الماء مطلق کس کو کہتے ہیں؟ آسمان سے اترنے والا پانی، بشرطی کہ اس میں کوئی اور چیز مکس نہ ہوئی ہو. اگر مکس ہو گئی تو پھر وہ دوسری قسم میں چلی جائے گی، یہاں ادھر آ جائے گی یہ والی میں. ٹھیک ہے، تو اس لیے مطلق آسمان سے اترنے والا پانی. نمبر دو، چشمے اور کنویں سے نکلنے والا پانی، خارج من الارض. اور نمبر تین، زمین کی سطح پر چلنے والا پانی. ٹھیک ہے. اب ایک اور پوائنٹ جو یہاں ہے وہ ہے ان تغیر طاہر احد اوصافی. اگر کسی پاک چیز پانی میں مل جائے، کوئی پاک چیز، اور وہ اس پانی کے اوصاف، پانی کے کیا اوصاف ہوتی ہے؟ رنگ، کلر، ذائقہ اور بو، اس کی خوشبو، یہ تین چیزیں ہوتی ہے نا. تو اگر کوئی پاک چیز اس پانی کے اندر گر جائے اور وہ پاک چیز اس پانی کے ایک یا دو کوالٹیز کو چینج کر دے، اس کا ذائقہ چینج کر دے، یا اس کا رنگ چینج کر دے، یا اس کی بو چینج کر دے، لیکن جو چیز اس کے اندر گری ہے وہ پاک ہے، تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، نو پرابلم، اس سے وضو کرنا جائز ہے. پوائنٹ سمجھ آیا؟ او انتن بالمکث، یا وہ پانی زیادہ ٹھہرنے کی وجہ سے کیا ہو چکی ہو، زیادہ بدبودار ہو چکا ہو، تو بھی اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے. اب باقی ڈیٹیل تو ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن یہاں آپ کو میں نے دو ضابطے اس سبق کے شروع ہونے سے پہلے پڑھائے تھے. نمبر ایک، الغلبۃ بالاجزاء لا بتغیر اللون. یاد ہے کہ اجزاء کا اعتبار ہے، رنگ چینج ہونے کا اعتبار نہیں ہے. وہ ضابطہ یہاں فٹ ہو سکتا ہے کہ اگر پانی کے اندر دیگر اجزاء، چیزیں اتنی زیادہ مکس ہو گئی کہ صرف رنگ وغیرہ چینج ہوا ہے تو نو پرابلم، اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں. لیکن اگر اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ جو دوسری چیز مکس ہوئی ہے اس کی اجزاء زیادہ ہے اور پانی کے اجزاء کم ہو گئے، تو پھر اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا. اس کی ڈیٹیل آگے آئے گی، لیکن وہ ضابطہ یہاں صرف اپلائی کر دے آپ. ٹھیک ہے، کہ کوئی اور چیز جو پاک مکس ہوئی ہے اس کی اجزاء اگر زیادہ ہے تو پھر اس سے وضو کرنا درست نہیں ہوگا. اس کی ڈیٹیل بعد میں آئے گی. یہ تب ہے کہ صرف صفت کوئی ایک چینج ہوئی ہو، لیکن جو چیز مکس ہوئی ہے وہ زیادہ نہیں ہے بلکہ وہ قلیل ہے. اور ہم نے پڑھا تھا کہ الخلط القلیل لا اعتبار له، دوسرا ضابطہ. تو وہ دونوں ضابطے یہاں لگا لے، بس اتنا کافی ہے. ابھی کچھ سیکنڈ رہتے ہیں، یہ کلاس ابھی ختم ہو جائے گی، تو ہم یہاں مزید ضابطے لگائیں گے بہت اہم. ٹھیک ہے، تو فی الحال آپ نے الماء المطلق مکمل کر لیا. اب ہم یہاں سے انشاءاللہ پھر شروع کریں گے الماء المقید. سب سے پہلے ہم ماء المقید پڑھیں گے یہاں تک، پھر اس کے بعد یہاں اس کے اندر جو ڈیٹیل ہے وہ پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد ٹھیک ہے الماء المطلق کے اندر کوئی اور چیز مکس ہو جائے تو اس کا ہم نے پڑھ لیا کہ مکس ہونے کا کیا مطلب ہے. کم مقدار میں، قلیل مقدار میں، ناٹ غالبا، تو وہ مائع مطلق ہی رہے بس. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آگے